پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے امتی ہذہ امتا مرحومتا، میری جو امت، یہ جو میری امت ہے یہ مرحومہ امت ہے، اس پر رحم کیا گیا ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں آئے گا۔ آخرت میں میری اس امت پر جو صحیح عقیدہ ہوگا، حقیقی معنی میں جو اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جو عمل کرنے والا ہے، لیس لہ عذاب فی الآخرہ، اس کے اوپر عذاب آخرت میں عذاب، اس کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے، لیکن عذابھا فی الدنیا، ان لوگوں کو، میری امت کو دنیا میں کچھ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ عذاب کون کون سے ہیں؟ الفتن، ایک فتنہ ہے، والزلازل، اور دوسرے زلزلے۔ فتنہ دین سے دور کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے کوئی چیز ہو، آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، یہ فتنہ ہے۔ فتنے کی جو ہے یہ ہلکی ایک تعریف ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کرے، دین سے دور کرے، وہ فتنہ ہے۔ تو میری امت پر فتنوں کی کثرت ہوگی، والزلازل، اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، والقتل، اور قتل، یہ قتل کی بھی کثرت ہوگی۔ ان تین چیزوں کی کثرت میری امت پر قیامت سے پہلے ہوگی۔ میری امت پر قیامت کا لیکن عذاب نہیں ہوگا، ہاں دنیا میں ان عذابوں کی صورت میں ان عذابوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ زلزلے، یہ چیزیں کیوں دکھاتا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الروم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں فساد برپا ہوا، زمین میں، سمندر میں فساد برپا ہوا۔ کیوں برپا ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب۔ لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں زیادہ کر دی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہوا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کے ان کے اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ لوٹ آئے، واپس دین کی طرف لوٹ آئے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے۔ قرآن حکیم نے کون مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ہم انہیں چکھاتے ہیں عذاب الادنیٰ، چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کو چھوڑ کر، بڑے عذاب سے ہٹ کر بڑا عذاب نہیں چکھاتے۔ یہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس لوٹ آئیں، اللہ رب العزت کی جانب لوٹ آئیں، دین کی جانب لوٹ آئیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی جانب لوٹ آئیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کیوں نشانیاں دکھاتے ہیں؟ تاکہ لوگ ہدایت کے رستے پر آ جائیں، لوگ ہدایت کے رستے پر چلنے لگے۔ لوگ اپنے رب کو بھول چکے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنا رب یاد آ جائے۔ اتنی بڑی جب نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت نہیں پکڑتا تو وہ پھر بڑا بے حس شخص ہے، اس شخص کے دل پر تالے لگے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ زمین پر کھڑا ہوا ہوں اور پل بھر میں گلیات میں، میر پور میں، لاہور میں کہاں کہاں زلزلہ پہنچ جاتا ہے۔ اس اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہوگی، اس اللہ رب العزت کی قوت کیا ہوگی۔ میں اس اللہ رب العزت کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت کے روز کتنے احکامات کو نہیں مانتا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی صبح دیکھوں نا، صبح اٹھتا ہوں، آنکھیں کھولتا ہوں، ہاتھ منہ دھوتا ہوں، اگر پانی نہ ہو، پینا تو چھوڑیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ صبح اگر آپ ہاتھ منہ ہی نہ دھوئیں تو آپ کی کیا حالت ہو؟ پھر سورج نکلتا ہے، اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھتا ہوں۔ ان تمام نشانیوں سے پہلے
سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ایک حد کو میں توڑ دیتا ہوں، اور وہ ہے صبح کی نماز۔ صبح کی نماز میں بڑی مشکل سے مسجد میں 4 نمازی نظر آتے ہیں، 5 نمازی نظر آتے ہیں۔ اس اللہ رب العزت کے احکامات کو انسان توڑتا ہے، جس اللہ رب العزت کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ زلزلہ کہاں کہاں پل بھر میں برپا ہو جاتا ہے۔ روز قیامت اللہ رب العزت اس دنیا کو اور 7 آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ اے انسان، اللہ رب العزت کی طاقت کا تو اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی قوت کا تو اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے پل پر میں کتنے احکامات کو تو توڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی کتنی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ الغرض یہ تمام باتیں ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیاں دکھاتی ہیں، اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں کہ کوئی ذات موجود ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اس کی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نشانیوں سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا